إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورہ نساء کی آیت 143 اور 144 یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں بعض ایسی نمازوں کا ذکر ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتی اور رد کر دی جاتی ہیں. بس قرآن کریم جہاں مقبول نمازوں کا تفصیل سے ذکر فرماتا ہے اور ان کی صفات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہاں مردود بہت کھول کر بلا شک و شبہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتا ہے. ان نمازوں میں سے جو رد کر دی جاتی ہیں، جو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں، جن کے متعلق یہاں تک بھی فرمایا کہ ویل للمصلین، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی نمازیں رحمت کی بجائے لعنت ڈالتی ہیں اپنے پڑھنے والے پر. ان نمازوں کی تفصیل جہاں جہاں بھی ملتی ہے، ان میں دو شرطیں بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہیں. یہ آیات جن میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافق انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر در حقیقت دھوکہ دے دیتی ہے، اور جس ذریعے سے وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ ذریعہ اس پر الٹ پڑتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. ان لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان میں فروتنی نہیں پائی جاتی، ان میں جوش اور ارادہ اور ذوق نہیں پایا جاتا. یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کے جذبے کی خاطر نمازیں ادا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور جہاں تک یاد الہی کا تعلق ہے، ان کی نمازیں عملاً یاد الہی سے خالی ہوتی ہیں. مذبذبین بین ذالک، وہ دو باتوں کے درمیان تذبذب میں پڑے رہتے ہیں، یعنی دنیا اور خدا کے مابین. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ دنیا ہی کے ہوتے ہیں نہ خدا کے ہو جاتے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے پھر کوئی حق پانے کی راہ نہیں پائے گا، کوئی راستہ نہیں دیکھے گا جس کے ذریعے وہ ہدایت پا سکے. ان آیات میں جن نمازوں کے متعلق بڑا شدید انذار پایا جاتا ہے، جب بعض مومن قرآن کریم کی ان آیات سے گزرتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اکثر انسانوں کی نماز میں
کسالہ کی حالت تو بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہے، خواہ ریا کا پہلو اس میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہلاکت کے جن کیڑوں کا ذکر ہے ان میں کسالہ کا کیڑا، یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کاہلی اور سستی اور غفلت اور بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی کثرت سے عام ملتے ہیں۔ اس لیے کیا ایسی نمازیں انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تو نہیں پہنچائیں گی؟ کیا بہتر نہیں ایسی نمازوں سے کہ انسان ان نمازوں کو ترک کر دے اور اس خطرے کی راہ سے گزرے ہی نہ جہاں خود نمازیں انسان پر لعنتیں ڈال رہی ہیں؟ یہ خیال درست نہیں، یہ اندیشہ محض ایک واہمہ ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے قانون کے حالت کے ساتھ باندھ کر ہر جگہ اس مضمون میں ایک ہی قسم کی روش اختیار فرمائی ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی محض غفلت کی حالت میں نماز پڑھنے کو وہ گناہ اور وہ جرم قرار نہیں دیا جس کے نتیجے میں نماز انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ خیالات کی یورش کے نتیجے میں کہیں بھی قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز لازماً رد کر دی جائے گی اور وہ گناہ کا موجب بنے گی۔ بعض جوڑے مل کر ایک مکمل مضمون بناتے ہیں، اور جہاں جہاں بد نمازوں کا ذکر ہے، مہلک نمازوں کا ذکر ہے، وہاں آپ ریا اور غفلت کا جوڑا اکٹھا پائیں گے۔ یعنی جرم بنانے کے لیے نماز کو ان دو شرائط کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلاکت ہو ان لوگوں کی ان نمازیوں پر، لعنت پڑے ان نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اور پھر بغیر تردد کے، بغیر روک کے، بغیر عطف ڈالے فرمایا الذین هم یراؤون، یعنی ان غفلت کرنے والے نمازیوں پر لعنت ہو جن میں ریا کا پہلو پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایک اور آیت میں لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون۔ اس پوری آیت میں بھی ایسے نمازیوں کا ذکر ہے جو ریاکاری کی خاطر دل میں ایمان نہ رکھتے ہوئے بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ان میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ نمازیں غفلت کی حالت میں ادا کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ بس پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ مبتدی اور وہ سالک جو بے اختیاری کی حالت میں نماز کے مغز کو نہیں پا سکتا، اس کی روح کو نہیں پہنچ سکتا، جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس راہ میں کیسے چلنا ہے، جو دیانتداری سے کوشش تو کرتا ہے لیکن ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، چاہتا ہے کہ محبوب کی منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن بے اختیاری اور مجبوری کی حالت میں راستے کی ٹھوکروں کا شکار ہوتا رہتا ہے، ایسے نمازی پر قرآن کریم نے کہیں بھی لعنت نہیں ڈالی اور ایسی نماز کے مردود ہونے کے متعلق کوئی اعلان نہیں فرمایا، بلکہ یقیمون الصلاۃ کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ مومن کی نمازوں کو یہ خطرات لاحق ہوں گے اور ہر وقت اپنی نمازوں کو کھڑا کرنے کی، استقامت بخشنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا طریق ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور جن کے ذریعے ہماری نمازوں کا قبلہ درست ہو جائے۔ اس کے لیے نماز سے باہر
حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود نماز کے اندر ان مسائل کا حل موجود ہے۔ وہ شخص جو نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنی توجہات مرکوز کرنی چاہتا ہے، جو دیانتداری سے یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجات اور میری مناجات اور میری آرزوؤں اور امنگوں کا قبلہ بن جائے، ایسے شخص کے لیے خود نماز میں وہ نظام موجود ہے جو اس کے قبلے کو درست کرتا رہتا ہے اور اس کا قبلہ درست کرنے میں اس کا مددگار بنتا ہے۔ سب سے پہلے سب سے اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کی اتنی تکرار کیوں ہوئی، اور کیوں نماز کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ اکبر کہنے کی ہدایت ہوئی۔ آغاز پہ بھی اللہ اکبر، اور پھر ہر حرکت جو نماز میں کی جاتی ہے سوائے سمع اللہ لمن حمدہ یا آخری السلام علیکم کے، وہ تو نماز سے باہر لے جانے والی ہے، اس لیے اس کا تعلق نہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ کی ایک مختلف صدا کے علاوہ ہر حرکت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کا حکم ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر قبلہ نما ہے۔ اللہ اکبر یہ بتاتا ہے کہ تمہارا قبلہ کس طرف تھا اور تمہیں کس طرف منہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نماز میں جو مختلف وساوس اس کی توجہ پھیرتے ہیں، مختلف خیالات جو اس کا رخ خدا سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف بدل دیتے ہیں، وہ کئی قسم کے ہیں۔ مثلا تفکرات ہیں۔ اب تفکرات کا تو منافقت سے کوئی تعلق نہیں، ہر انسان کو تفکرات لگے ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو دنیا دار ہیں اور بہت ہی ابتدائی مبتدی ہیں، یعنی بہت ہی شروع کے راہ چلنے والے، ان کے تفکرات زیادہ تر دنیا کے تفکرات ہوتے ہیں، اور نماز پر جگہ جگہ تفکرات پہلے لگا دیتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول کرنے سے روکتے رہتے ہیں۔ اور جو خدا کے زیادہ پاک بندے ہوں، جو زیادہ اس راہ میں آگے چلنے والے ہوں، ان کو بھی بعض دفعہ تفکرات پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعض اوقات نماز کے دوران، عبادت کے دوران تفکرات آ کر گھیر لیتے تھے، لیکن وہ تفکرات دین کے تفکرات تھے، وہ اللہ کے غم تھے، اللہ کے راستے کی فکریں تھیں۔ بس انسان بہرحال انسان ہے، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں توجہ مرکوز کرنے کے لیے تفکرات ایک روک بنتے ہیں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ مبتدی کے تفکرات اس کی نماز پر غالب آ جاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں آگے بڑھنے والے یا نمازوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والوں کے تفکرات پر وہ وجود غالب آ جایا کرتے ہیں اور جھٹک کر ان تفکرات کو پھینک دیتے ہیں۔ بس ہر موڑ پر جب آپ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں تو اللہ اکبر آپ کو بتاتا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ تفکرات کی اس وجود کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رہنی چاہیے جس کا خدا سے تعلق ہے۔ تفکرات خواہ وہ دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، اللہ اکبر دل کو تسلی بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دلاتا ہے، اور قبلہ بھی درست کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تفکرات کے نتیجے میں تمہیں خدا کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور تم خدا کی طرف سے رخ ہٹا کر تفکرات کی طرف رخ کرنے لگے ہو۔ بس اللہ اکبر نماز کے لیے قبلہ نما ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان کی آرزوئیں اس کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹا دیتی ہیں۔ کوئی سیر کا شوق رکھتا ہے، کوئی کھیل کا شوق رکھتا ہے،
کوئی دوستوں میں مجلس لگانے کا شوق رکھتا ہے، کوئی ریڈیو کا شوق رکھتا ہے، کا شوق رکھتا ہے، کسی کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہے، کوئی دلچسپ کتاب پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت آ گیا، کتاب الٹا کر نماز کی طرف بھاگا، اور پھر کتاب نے وہ زنجیریں اس کو پہنا دیں اس کے خیالات کو کہ نماز پڑھتے پڑھتے کتاب کا مضمون دوبارہ ذہن میں آنے لگتا ہے۔ بھوکے کو کھانے کی طرف توجہ نماز نہیں پڑھنے دیتی، بار بار نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز ختم کروں تو میں کھانا کھاؤں۔ اکثر نمازوں میں کسالہ کی حالت انہی وجوہات سے پائی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ارادتاً منافق نہ ہوں، جو ارادتاً گناہ گار نہ ہوں، عملاً ان کی نماز میں بھی فی الحقیقت نفاق کا ایک رنگ تو ضرور پایا جاتا ہے، یعنی وہ رنگ جو بشری کمزوری سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بار بار دیگر توجہات انسان کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیتی ہیں۔ بس اللہ اکبر کی تکرار ہر ایسے موقع پر الگ الگ معنی لے کر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر بتائے گا کہ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں کھانا سب سے بڑا لگ رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں ٹیلی ویژن سب سے بڑی لگ رہی ہے۔ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں ریڈیو بہت بڑا لگنے لگ گیا ہے۔ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب فلاں کھیل تمہیں زیادہ بڑی لگنے لگی ہے، دوستوں کی مجلس زیادہ بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ تو نماز کا قبلہ درست کرنے کے لیے اللہ اکبر ایک حیرت انگیز کام دکھلاتا ہے، لیکن اس کے لیے جس کی توجہ اللہ اکبر کے مضمون کی طرف رہے، کم سے کم جب وہ ایک حرکت سے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر رکھنے کا ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے، بہت عظیم فائدہ ہے کہ حرکت انسان کو سوچوں سے بیدار کر دیا کرتی ہے۔ حرکت انسان کو ایک مخمصے میں پھنسے ہوئے انسان کو اچانک جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے، ہلاتی ہے، اور وہ بہترین وقت ہوتا ہے اسے سمجھانے کا کہ تم جانا کسی اور طرف چاہتے تھے، جا کسی اور طرف رہے ہو۔ بس اللہ اکبر کی تکرار اگر آپ سمجھ کر کریں تو نفسیاتی حالت بھی اس وقت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے اثر کو زیادہ قبول کر سکتا ہے۔ بس جہاں تک اللہ اکبر کا تعلق ہے یہ نماز کا قبلہ درست کرتا ہے، جہاں تک نماز کا تعلق ہے یہ انسان کا قبلہ درست کرتی ہے، نمازی کا قبلہ درست کرتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک اور بڑا فائدہ نفس کے تجزیے کا حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان نماز کے قبلہ نما کے ذریعے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری حقیقی توجہ کا مرکز کہاں تک خدا ہے اور کہاں تک دوسری خواہشات اور تمنائیں ہیں، کس حد تک میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اہل ہوا ہوں اور کس حد تک نہیں ہو سکا۔ پھر خیالات مختلف حالتوں میں پکڑے جائیں گے۔ ہر اللہ اکبر کے وقت وہ شخص جس کی توجہ خدا کی طرف قائم نہیں، وہ انسان اپنے خیالات کو مختلف حالتوں میں پکڑے گا، اور اس وقت وہ صحیح اندازہ کر سکتا ہے کہ میری اندرونی شخصیت کیا ہے، کس حد تک میں خدا کا ہوں، کس حد تک میرے دعووں میں سچائی ہے، کتنی مجھ میں خامیاں ہیں اور کس نوع کی خامیاں ہیں۔ خدا کی راہ میں روکے پیدا کرنے والے وساوس اور نفسانی شیاطین کون کون سے ہیں، ان کی شکلیں کیا کیا ہیں، اور ان کو درست کرنے کا انسان کو ایک بہترین موقع میسر آ جاتا ہے، کیونکہ جب دشمن پہچانا جائے اس وقت دشمن کو شکست دینا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایسے دشمن کے جو نہ پہچانا جائے، نہ پتہ چلے کہ کس سمت سے حملہ کر رہا ہے۔ تو نمازیں قبلہ نما بھی ہیں اور دشمن کی تعیین کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے اہم کردار بار بار کی تکبیر ادا کرتی ہے۔
پھر عمومی طور پر